حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب 1926 میں تبلیغی محنت کا آغاز فرمایا تو آپ کے سامنے یہ سوچ تھی کہ امت مسلمہ کو صحیح عقیدے کے ساتھ، صحیح عمل کے ساتھ، صحیح نہج کے ساتھ دین کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اس حوالے سے آپ نے جو فکر کی وہ ہمارے سامنے ہے۔ آج تبلیغ کی محنت پوری دنیا میں عام ہے۔ ایک کام آپ نے اور کیا، اور وہ کام یہ تھا کہ آپ نے اپنے بھتیجے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ فرمایا کہ تبلیغ والوں کے لیے جو اس میں وقت لگاتے ہیں ان کے لیے کچھ رسالے مرتب کرو۔ یہ حضرت کی بھی چاہت تھی اور اسی طرح بعض اور حضرات کی بھی تھی، جیسے حضرت شیخ نے مقدمے میں لکھا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے کام فرمایا اور انہوں نے اس کو مرتب کیا۔ تبلیغ میں جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں وہ کل 9 کتابیں ہیں، اور وہ کتابیں کس ترتیب سے لکھی گئیں وہ میں آپ کے سامنے مختصراً عرض کرتا ہوں کہ وہ کتاب پہلے کون سی لکھی گئی اور اس کی جو تاریخ تھی وہ کیا تھی۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے جو کتاب لکھی گئی وہ ہے فضائل قرآن، اور 29 مئی 1930 کو یہ کتاب مکمل ہوئی۔ دوسری کتاب ہے فضائل رمضان، جو 15 فروری 1931 کو مکمل ہوئی۔ تیسری کتاب ہے فضائل تبلیغ، یہ 21 جون 1931 کو پوری ہوئی۔ پھر حکایات صحابہ ہے جو 4تھے نمبر پہ لکھی گئی، یہ 5 دسمبر 1938 کو لکھی گئی، مکمل ہوئی۔ 5ویں نمبر پر ہے فضائل نماز، جو 27 فروری 1939 کو مکمل ہوئی، اور 6ٹھے نمبر پر ہے فضائل ذکر، جو 7 دسمبر 1939 کو مکمل ہوئی۔ 7ویں نمبر پر ہے فضائل حج، یہ مکمل ہوئی 26 مارچ 1948 کو۔ یہ جب کتاب مکمل ہوئی تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور اسی طرح آپ نے ایک اور کتاب بھی لکھنے کو کہی تھی جو مالی معاملات سے متعلق تھی، زکوٰۃ سے متعلق تھی، وہ بھی حضرت مولانا الیاس صاحب کے انتقال کے بعد لکھی گئی، اس کا نام ہے فضائل صدقات۔ یہ مکمل ہوئی 23 دسمبر 1948۔ ایک اور کتاب حضرت نے لکھوائی ہے، وہ مولانا احتشام الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لکھوائی، جس کا نام ہے پستی کا واحد علاج۔ یہ کتاب 7 جون 1939 کو مکمل ہوئی۔ یہ کل 9 کتابیں ہیں، جس کو عام لوگ فضائل اعمال کہتے ہیں، جو ہمارے ہاں عام معروف ہے، اور پہلے لوگ اس کو تبلیغی نصاب کہا کرتے تھے۔ یہی کتابیں ہوا کرتی تھیں اور یہ کتابیں مرتب کی گئیں۔ اچھا، اب حضرت کے سامنے کیا تھا؟ جب ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تو ایک بہت اہم چیز سامنے آئی۔ یہ کتابیں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں شروع کروا دی تھی، اور جیسا کہ عرض کیا کہ 2 کتابیں تو بعد میں لکھی گئیں۔ حضرت کا انتقال 1944 میں ہوا ہے، جولائی 1944 میں حضرت کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد 2 کتابیں مکمل ہوئی، فضائل حج اور فضائل صدقات، لیکن زبانی بات ہوتی تھی۔ حضرت کے سامنے ارکان اسلام تھے کہ دین کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ بنی الاسلام علی 5 والی جو روایت جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، اس میں ذکر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی چیز ایمان ہے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے، اور پھر روزہ ہے۔ تو آپ نے اس کی فکر فرمائی کہ ایسی کتابیں مرتب کروائیں جو ان اعمال کے اوپر کھڑا کر دے۔ جب ایمان اور اسلام کی بنیاد پر آ جائیں گے تو خود بخود پورے دین پر آ جائیں گے۔ تبلیغ کی محنت سے پورا دین زندہ کرنا مقصود ہے، اور یہ کتابیں ایسی لکھوائیں جس میں فضائل، ترغیب اور ترہیب دونوں موجود ہیں، اور قرآن کریم کی آیات اور احادیث نبویہ سے لکھوائی گئی۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ضعیف حدیثیں ہیں، تو وہ ضعیف حدیث جس کو محدثین نے قبول کیا ہے اور فضائل میں وہ بیان کی جا سکتی ہیں، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لیا ہے۔ یہ نہیں کہ جن حدیثوں کے اوپر کلام ہیں اور وہ موضوع ہیں ان کو نہیں لیا۔ بعض روایات کا جو مضمون ہوتا ہے وہ قابل قبول ہوتا ہے، حضرت شیخ نے لیا۔ اور دیکھیں، جب حضرت شیخ نے یہ کتاب لکھی تو اس وقت بڑے بڑے اکابر تھے، اس وقت سے لے کے آج تک تقریباً 100 سال ہونے والے، تو اس درمیانے عرصے میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ لیکن آج ایک تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو
یہ تو جو نا قرآن نہیں پڑھتے، فضائل اعمال پڑھتے ہیں۔ بھائی فضائل اعمال میں تو پہلی کتاب ہی فضائل قرآن لکھوائی گئی۔ اچھا، جو ترتیب رکھی وہ کیا تھی کہ حکایات صحابہ اور فضائل قرآن کو پہلے رکھا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان جو ملتا ہے وہ قرآن سے ملتا ہے، وہ صحابہ سے ملتا ہے۔ صحابہ کی محبت لازمی چیز ہے، صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہیں۔ جو صحابہ سے ہٹا وہ دین سے کٹا، اور قرآن سے جو ہٹا وہ دین سے کٹا۔ اور قرآن کی جو تشریح ہمیں چاہیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ملے گی اور صحابہ کے عمل سے ملے گی، کیونکہ وہ اس زمانے میں تھے جن پر قرآن نازل ہوا۔ تو اس کے ذریعے ایمان کو ٹھیک کروانے کی کوشش کی گئی۔ پھر نماز ہے تو فضائل نماز کو رکھا، اور پھر جو ہے وہ نماز کے ساتھ ذکر کو رکھا۔ ذکر نماز کا حصہ بھی ہے، اور انسان کی تربیت کے لیے ذکر ایک بہت اہم چیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ذکر کے لیے حکم دیا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی اور عمل پر اس طرح نہیں فرمایا، صرف اس ذکر کے لیے فرمایا۔ اور مشائخ کے ہاں ذکر ہے تو ہمارے تبلیغ کے محنت کے اندر ذکر کو حضرت نے لازم رکھا۔ اور پھر اسی طرح فضائل رمضان ہے، اس کو رکھا کیونکہ یہ بھی ایک بنیادی عمل ہے۔ اور فضائل حج بھی ہمارے اس نصاب میں موجود ہے۔ اور اسی طرح فضائل صدقات وہ پورے زکوٰۃ کے اوپر ہے، صدقات پر ہے، انفاق فی سبیل اللہ، مالی معاملات کے اوپر ہے۔ اور پھر پورا دین سارے عالم میں پھیل جائے، اس کے لیے فضائل تبلیغ اور پستی کا واحد علاج یہ کتابیں ہیں۔ یہ پورے دین کو ٹھیک طرح سمجھنا اور اس کو امت تک پہنچانے کا ایک اجمالی خاکہ اور ترتیب ہے۔ اور الحمدللہ جب اس کتاب کے ذریعے محنت ہوئی اور امت میں عام کیا گیا، بتایا جاتا ہے کہ 50 سے زائد زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا اور دنیا کے اندر عام ہوئی۔ تو اس کتاب کو اپنے گھروں میں ہم زندہ کریں، اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، اور الحمدللہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر آدمی کو کوئی اعتراض ہو۔ اللہ کا فضل ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مستند روایات، واقعات کو اور ترغیبی امور کو ذکر کر کے امت کے سامنے پیش کیا۔ آج پوری دنیا کے اندر جو تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے اس میں اس کتاب کا بہت بڑا حصہ ہے، اور یہ کتاب ارکان اسلام کے اوپر امت کو کھڑا کرنے کے لیے ایک بہت مؤثر ترین کتاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب کی اور اس کام کرنے والوں کی اور کام میں لگنے والوں کی قدردانی نصیب فرمائے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com